بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر شریف، دیندار اور معتدل مزاج لوگ الیکشن کے تمام معاملات سے بالکل یکسو ہو کر بیٹھ جائیں گے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پورا نظام شریروں، فتنہ پروروں اور بے دین افراد کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کبھی بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حکومت نیک اور اہلیت رکھنے والوں کے ہاتھ میں آئے۔ اگر دیندار لوگ سیاست میں اتنے بے تعلق ہو کر رہ جائیں گے تو پھر انہیں ملک کی دینی اور اخلاقی تباہی کا بھی شکوہ کرنے کا حق نہیں، کیونکہ اس کے ذمہ دار تو وہ خود ہوں گے اور ان کے ووٹ سے جو حاکم بن کر آئے گا اس کا سارا عذاب و ثواب انہی کی گردن پر ہوگا، اور خود ان کی آنے والی نسلیں اس شر و فساد سے کسی طرح بھی محفوظ نہ رہ سکیں گی جس پر بند باندھنے کی انہوں نے کبھی کوئی کوشش نہ کی۔ الیکشن کے سلسلے میں ایک دوسری غلط فہمی پہلے سے زیادہ سنگین ہے، چونکہ دین کو لوگوں نے صرف نماز روزے کی حد تک محدود سمجھ لیا ہے، اسی لیے سیاست اور کاروبار کو وہ دین سے بالکل الگ تصور کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات دین کی گرفت سے بالکل آزاد ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی نجی زندگی میں نماز، روزے اور وظائف تک کے پابند ہوتے ہیں، لیکن نہ انہیں خرید و فروخت کے معاملے میں حلال و حرام کی فکر ہوتی ہے، اور نہ وہ نکاح و طلاق اور برادریوں کے تعلقات میں دین کے احکام کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ الیکشن کو بھی خالص ایک دنیاوی معاملہ سمجھ کر اس میں مختلف قسم کی بدعنوانیوں اور خرابیوں کو گوارا کر لیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ چنانچہ بہت سے دیندار لوگ اپنا ووٹ اپنی دیانت دارانہ رائے کے بجائے محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کسی نااہل کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ دل میں خوب جانتے ہیں کہ کس شخص کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں، یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص اس کا زیادہ حقدار ہے، لیکن صرف دوستی کے تعلق، برادری کے رشتے یا ظاہری لحاظ و مروت سے متاثر ہو کر وہ اپنے ووٹ کا غلط استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ شرعی اور دینی لحاظ سے انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ووٹ کے سلسلے میں غفلت نہ برتیں۔ ووٹ ایک شہادت ہے، اور شہادت کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد موجود ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب کوئی بات کہو تو انصاف کرو، خواہ وہ جس کے خلاف بات کہی جا رہی ہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا جب کسی کے بارے میں ضمیر اور دیانت کا فیصلہ یہ ہو کہ جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں وہ ووٹ کا مستحق نہیں ہے، یا کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے میں زیادہ اہلیت رکھتا ہے، تو اس وقت محض ذاتی تعلقات کی بنا پر اسے ووٹ دے دینا جھوٹی گواہی کے ذیل میں آتا ہے، اور قرآن کریم میں جھوٹی گواہی کی مذمت اتنی شدت کے ساتھ کی گئی ہے کہ اسے بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، سورہ حج کی آیت کا ترجمہ ہے، بس تم پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور پرہیز کرو جھوٹی بات کہنے سے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر جھوٹی گواہی کو بڑے گناہ میں شمار کر کے اس پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہے۔ یہ ساری وعیدیں ووٹ نہ بنوانے یا ووٹ کا غلط استعمال کرنے پر صادق آتی ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں ووٹ کے صحیح یا غلط استعمال، بلکہ سرے سے ووٹ کے استعمال ہی کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ نہ تو اپنا ووٹ بنواتے ہیں اور نہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اگر اتفاق سے ووٹ بن بھی جاتا ہے تو الیکشن کے موقع پر ووٹ نہیں ڈالتے، اور اگر ووٹ ڈالتے بھی ہیں تو صرف ایک رسم سمجھ کر بغیر سوچے سمجھے اور بغیر مشورے کے نااہل امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اگر صحیح نظریے کا حامل اور دیانتدار نمائندہ کھڑا ہو تو اس کو ووٹ دینے میں کوتاہی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ خدا را اس پر توجہ دیں اور ووٹ نہ بنوانے کو یا ووٹ کا صحیح استعمال نہ کرنے کو معمولی گناہ نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ ہماری اس غفلت کے نتیجے ملک و ملت اور آخرت کے اعتبار سے
انتہائی تباہ کن ہے۔ اسی لیے ہر شخص ووٹ بنوا کر صحیح استعمال کرے اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی کسی اہل شخص کے حق میں اپنا ووٹ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔